دیکھیں بات ہے ترجیحات کی. وہاں پیپر کی لیکیج ہوئی ہمسایہ ملک میں, ان کے ایجوکیشن منسٹر کو استعفیٰ دینا پڑا. وہاں کی یوتھ نے ثابت کیا کہ انہوں نے اپنا حق لینا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس ایگزام میں نیٹ میں 11 لاکھ سٹوڈنٹس نے وہ پیپر پاس بھی کیا. اور پاکستان میں اے لیولز کے پیپر ہوئے, یہ حال ہی میں ریسنٹ 2024 میں کی بات کر رہا ہوں. آپ کا کمپیوٹر, میتھ, سائیکالوجی, بزنس کے پیپر پاکستان کے اے لیولز کے لیک ہوئے. ہمارے ہاں الیکٹرانک اور سوشل میڈیا خاموش رہا. لیکن اب اس وقت آپ کی یوتھ کو انہوں نے کہاں لگایا ہے کہ حال ہی میں ایک خاتون کی طلاق ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کھلا لیا. میں اس بات پہ بحث ہی نہیں کرنا چاہتا, میں اس خاتون کا نام ہی نہیں لینا چاہتا. لیکن آپ کا میڈیا کیا دکھا رہا ہے؟ بھابی میرے میاں کی پلیٹ سے بوٹی اٹھاتی تھی, جوان اور خوبصورت نوکرانی رکھی تھی. میاں جو تھا وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا. ٹھیک ہے, ساس کو میں نے پہلے بتا دیا تھا. یہ آپ کا میڈیا چلا رہا ہے. پھر کہتے ہیں مجھے ملا صاحب کا فون آ گیا. ملا کہتا ہے یہ نکاح نہ توڑی, یہ نکاح میں نے پڑھایا ہے. یعنی نہ بھابی کے رشتے کو دیکھا, نہ ماں کے رشتے کو دیکھا. اور کل ایک جگہ کنٹینٹ لگا ہوا تھا کہ اس کے میاں کے اپنی والدہ اور بھابی کے ساتھ, خدا کی قسم میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ہماری یوتھ کس طرف لگ گئی ہے. وہ ایک بٹ صاحب ہیں, وہ طلاق دے دیں گے جی. اچھا جی, بٹ صاحب کی طلاق ہو گئی. یعنی آپ پریورٹیز دیکھیں, ترجیحات دیکھیں کہ وہ کس طرف, وہ کیا کام کر رہے ہیں, اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کر رہے ہیں. ہم کیا کام کر رہے ہیں جی؟ وہ موٹیویشنل سپیکر جو ساری عمر لوگوں کو درس دیتی رہی کہ طلاق کیسے آپ نے بچانی ہے, وہ خود اب کہہ رہی جی ملا کا فون آ گیا میں رک گئی ہوں. لیکن نہ بھابی چھوڑی, نہ ماں چھوڑی, نہ نوکرانی چھوڑی, اس گھر کا تو ککھ نہیں چھوڑا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرا ان سے کسی سے کوئی کنسرن نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں ترجیحات. اگر ہم نے اپنے ملک کو تگڑا کرنا ہے, ہمیں بھی اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا. آپ مجھے یہ بتائیں ہمارے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اور ایک فلم انڈسٹری یا ایک فلم سینٹر یا کوئی چھوٹی فلم سٹی بنانی ہے, اس پہ اس وقت ہم آپ کی پنجاب حکومت کتنے پیسے, کتنے ارب روپیہ لگا رہی ہے. یہ فیصلہ میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم کہاں کھڑا ہے اور وہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کے لیے کیا کریں. تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. ایز اے پاکستانی میں چاہوں گا کہ میرے ملک کا تعلیمی نظام ان سے بہتر ہو. جیسے ہم نے دفاع کے میدان میں ان کو پوری دنیا کے سامنے ہم نے سینہ ٹھوک کے کہا کہ 6 گرائیں 8 گرائیں, پھر ٹرمپ نے بھی کہا. لیکن پیچھے آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں وہ کہاں کھڑے ہیں, ہیلتھ سٹرکچر میں وہ کہاں کھڑے ہیں. اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور ہیلتھ سٹرکچر اس بات کی نظر ہو گیا کہ بھابی نے پلیٹ سے بوٹیاں اٹھا لی, سارے یوٹیوبر اس پہ لگ گئے. مجھے خوشی تب ہوتی جب میرے ملک کا میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, ٹویٹر اکاؤنٹ, فیس بک, یوٹیوب پہ یہ بات ہوتی کہ پاکستان میں جو اے لیولز کے میتھس کے, سائیکالوجی کے, کمپیوٹر کے, بزنس کے اس سال پیپر لیک ہوئے ہیں, اس کے پیچھے کلپریٹ کون ہے. لیکن میڈیا کہاں پہ لگا ہوا ہے؟ بھابی نے بوٹی سے پلیٹ اٹھا لی, بھابی کمرے میں گھس گئی, بھابی رات نکلی, میں اسے کھلا لے لی. ملا صاحب نے بھی کبھی اس پہ بات نہیں کی. ویسے وہ جو ملا صاحب ہے نا, ہمیں تو ویسے حکم ہے کہ کسی ہم اپنے سے ہر ایک کو بہتر سمجھو. اس ملا نے بھی کبھی کسی غریب اور کمزور آدمی کی بات نہیں کی. وہ بھی نا اپنا جو لیول ہے نا وہ ایک خاص کلاس میں رکھتے ہیں, ایک خاص کلاس میں. میں ان سے درخواست کروں گا, آپا شادے ہیں ادھر ہمارے پیچھے, ان کی بیٹی کا بھی نکاح ہے, کبھی وہ بھی پڑھا دیں. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. یا پیچھے بھی 4 وہ گامے تندور والا, اس کی بھی کبھی جا کے نا اس کو بھی نا تبلیغ کریں, ان کا بھی ایک. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, آرٹیفیشل ہے ہمارے ملک میں. ہمارے ملک کے مسائل اور ہیں, ہماری ترجیحات اور ہیں. ہم لوگ کتنے اصل ایشوز پر بات کرتے ہیں اور وہاں پر دیکھیں. اور یاد رکھیں, جس ملک میں تعلیم کو اگنور کر دیا جائے, جس ملک کا ایجوکیشن سسٹم برباد ہو جائے, اس ملک میں پھر ٹک ٹاکر ہی پیدا ہوں گے, اس ملک میں پھر بٹ صاحب پیدا ہوں گے, رجب بٹ صاحب. ٹھیک ہے نا. اور وہ پھر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتائیں گے کہ یہ جی ہمارا کمرہ ہے, یہ میری امی کا کمرہ ہے, یہ میری بہن کا کمرہ ہے, یہ میرے فلاں کا کمرہ ہے. اس طرح کے فیملی بھی لوگر پیدا ہوں گے. اور ایسی خواتین آ جائیں گی جو کہیں گی میرے جیسا کردار پیدا کر. او بھائی تم بل کلنٹن ہو, میرا ایشو تمہارا کردار دنیا آسمان پہ ہے, اس سے کیا میرے ملک کا ایجوکیشن سٹرکچر بہتر ہوگا؟ میرا یہ سوال ہے. لیکن ہمارا میڈیا یہ دکھا رہا ہے. میں آج آپ کے سامنے حقیقت رکھ رہا ہوں, اگر برداشت کر سکتے ہیں. مجھے میں کہتا ہوں اس کا کردار, پاکستان میں ایسا کردار کسی کو نہیں ہے. ہاؤ کین اٹ ہیلپ می, ہاؤ کین اٹ ہیلپ مائی کنٹری ٹو اسٹیئر آؤٹ آف کرائسس؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. تو ترجیحات میں نے آپ کو بتا دی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے.
دکھتا ہے دل جب اپنی یوتھ کو فضول قسم کے ایشوز پر بات کرتے اور اس پہ انرجی ضائع کرتے اور اپنے میڈیا کو دیکھتا ہوں اور دیکھا کہ انہوں نے اپنا ایجوکیشن سسٹم بہتر کر لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.